اب آپ کو لیے چلتے ہیں جڑاوالا، جہاں پر چیئرمین تحریک دفاع اسلام اور پاکستانی علامہ ہشام الہی ظہیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ میں اپنے برادر عبدالحفیظ انجم صاحب کا شکر گزار ہوں۔ بنیادی طور کے اوپر میں ان سے ان کی ہمشیرہ کی اور پھوپھو کی تعزیت کرنے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا کہ پریس کے بعض ساتھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو انہی کی تعزیت کے آمد کے موقع کے اوپر آپ ساتھیوں سے انہوں نے یہ ملاقات کا انتظام کیا۔ سب سے پہلی بات کہ یہ ملاقات ان کی وساطت سے ہو رہی ہے، اور یہ میرا ایک نجی دورہ تھا کہ میں ان دنوں مصروف تھا جن دنوں یہ وفایات ہوئی ہیں، تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب بھی اس طرف آؤں گا، آج ہمارا فیصل آباد کے اندر دفاع صحابہ کا ایک عظیم الشان پروگرام ہے، تو اس کے رستے میں نے کہا میں آپ کے گھر آؤں گا لازمی اور تعزیت کروں گا۔ تو پہلی بات یہ ایک تعزیتی ریفرنس بھی ہے۔ یہ جو ابلاغیات یا صحافت کا شعبہ ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک پیغمبرانہ اس کے اندر صفات پائی جاتی ہے۔ ابلاغیات بذات خود ابلاغ سے ہے، تو ابلاغ یہ بنیادی طور پہ ڈیوٹی ہوتی ہے پیغمبروں کی۔ تو صحافت ایک بڑا مقدس اور محترم شعبہ ہے۔ اگر کوئی بندہ صحافت کو بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق سر انجام دیتا رہے، تو گویا وہ پیغمبرانہ ڈیوٹی کو، جس طرح علماء کے ذمے ابلاغ ہے، صحافیوں کے ذمے بھی ابلاغ ہے، اگر وہ ابلاغ کرتے ہوئے ان باتوں کو، اسلامی اخلاقیات کو، اسلامی نارمز کو مد نظر رکھیں، تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ بنیادی طور کے اوپر آج جو بات آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ 5-7 سالوں میں ایک ہمارے معاشرے میں کلچر ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ کلچر سلمان حیدر، وقاص گرایا، بھینسا اور موچی اگر آپ کے ذہن میں ہو، تو ان ناموں سے ہمارے معاشرے کے اندر گستاخی رسول کو، گستاخی صحابہ کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو گستاخی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا صحابہ کی شان میں، یہ ایک مسلمانوں کے لیے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ٹیسٹر بھی ہوتا ہے، اور صحافیوں کو خاص طور کے اوپر اس کے اوپر بڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ ٹیسٹر لگایا جاتا ہے کہ عوام کا اس کے اوپر ریاکشن کیا ہے۔ بھینسا اور موچی نامی جب پیج بنے، لوگوں کو پتا لگا یہ وقاص گرایا اور سلمان حیدر جیسے لوگوں نے بنائے ہیں۔ پاکستان میں ایک شدت سے احتجاج کی لہر شروع ہوئی، ان کو ملک سے فرار کرا دیا گیا۔ جب بھی گستاخوں کے خلاف پاکستان کے اندر کوئی کمپین یا تحریک چلتی ہے، ان کو ملک سے فرار کرا دیا جاتا ہے۔ سپاہ صحابہ ہو، دفاع صحابہ ہو، جب بھی اس طرح کا کوئی بھی کسی بھی جماعت نے کسی بھی بندے کے خلاف جس نے توہین کی ہو، کوئی ایکشن لیا ہو، اس بندے کو آصف رضا آپ کے سامنے اس نے سیدنا ابو بکر کی شان میں گستاخی کی، اس کو ملک سے بھگا دیا گیا۔ تو جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ آج تک یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ان گستاخوں کے خلاف قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، کسی گستاخ کے خلاف قانون ہاتھ میں لے لیا جائے، وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ ہوتا وہ گستاخ ہے بدبخت، لیکن قانون ہاتھ میں لے لیا، اب وہ مظلوم بن گیا۔ اب اس کو ہر قسم کی پریویلیج، قانون کا، اداروں کا، ہر طرف سے سپورٹ مل جاتی ہے۔ ہم آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ آج پچھلی دور حکومت میں آسیہ ملونہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، سیشن کورٹ میں، ایس پی کے سامنے، ہائی کورٹ میں، ہر کورٹ میں اس کو مجرم قرار دے دیا گیا، سپریم کورٹ نے بری کر دیا، اس کو بھی ملک سے فرار کرا دیا گیا۔ پھر کیا مذہبی طبقہ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ 74 برس بیت چکے ہیں، ایک بھی گستاخ رسول کو سزائے موت نہیں ہو سکی 74 سال میں؟ تو کیا صافی جو برادری ہے وہ مسلمان نہیں، وہ کلمہ گو نہیں؟ کم از کم اس سینسٹیویٹی کا، اس حساسیت کا وہ مظاہرہ تو کیا کرے جب معاشرے کے اندر اس قسم کی کوئی بات ہو۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، میں قطع نظر کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، نون لیگ سے، اس سے قطع نظر، پی ٹی آئی کے لوگ بھی تو کلمہ کو مسلمان ہے کہ نہیں؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اب ان کے زمان پارک کے اندر ایک بچے نے ایک تقریر کی، ہم کہتے ہیں بچہ مستثنیٰ ہے شریعت میں، بچے کے اوپر تو شریعت کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ بچے نے اب خود کہہ سکتا؟ یہ بچے کو جس نے فیڈ کیا وہ کون ہے؟ آپ صافی برادری کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، خود اجاز چودھری صاحب کو، ہم نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ بات بابر کروانے کی کوشش کی ہے کہ جس اللہ کے سامنے کل قیامت کو پیش ہونا ہے، اور جس نبی کا کلمہ پڑا ہوا ہے، ان کے سامنے کیا منہ دکھلاؤ گے
کہ رسول اللہ کے والدین کے بعد سب سے افضل والدین عمران خان صاحب کے، معاذ اللہ، بتائیے حسن حسین کے والدین، صحابہ کے والدین، انبیاء کے والدین، یہ کس قسم کی صریحاً توہین ہے. اگرچہ بچہ مستثنی ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں، شریعت میں بھی مکلف نہیں ہے بچہ، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن پروب تو کیا جا سکتا ہے. اس کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ کیا کلچر ہے جو پہلے صادق اور امین کہہ کے، صادق اور امین، آپ کو پتہ حقیقت میں یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہم نے اس کو نارملائز کر لیا، صادق امین صادق امین. ریاست مدینہ سب سے پہلے ذہن میں رسول اللہ کا تصور آتا ہے، اس کو بھی نارملائز کر دیا. اب رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ماں باپ عمران خان کے، یہ بھی نارملائز کر دیا جائے؟ نہیں. اتنی سینسٹیوٹی اور حساسیت اس ایشو میں ہونی چاہیے. مجلس تحفظ حتم نبوت اور دیگر تمام جماعتوں کے ہم اکابرین کو میسیجز کر چکے ہیں اور ایک متفقہ لاہ عمل بھی اس حوالے سے پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک تو بات یہ ہوگی کہ سیاست کے اندر مذہبی ٹچ کے حوالے سے یہ جو حساس نوعیت کی شخصیات ہیں، ان کو نارملائز کرنا، ان کی توہین کر کے یا ان کے مقامات کو چھوٹا کر کے یا خاص وہ اصطلاحات اور ٹرمز یوز کر کے ریاست مدینہ صادق و امین، اس سے صحافیوں کو بھی ہمیشہ اویئر رہنا چاہیے اور یہ آواز اٹھاتے رہنا چاہیے کہ یہ جو طرز عمل ہے، چاہے یہ طرز عمل پی ٹی آئی کرے چاہے نون لیگ کرے، تو یہ طرز عمل چاہے نون لیگ کا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی پارٹی کا کیوں نہ ہو، مذہب کی جو اصلاحات ہیں یا رسول اللہ کی جو ذات ہے یا صحابہ کی جو ذات ہے، ان کو ہم کسی سیاسی پارٹی کو بھی نشانہ نہیں بنانے دیں گے اور نہ کسی سیاسی پارٹی کو ان مقدس اصطلاحات کا اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے دیں. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ گزشتہ 3 ماہ کے اندر آپ نے ایک بہت بڑی تبدیلی معاشرے میں دیکھی ہوگی، اور شاید جو ساتھی آگاہ نہیں ہے میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا محمد علی جہلمی ایک جہنم کا شخص ہے جس نے عمران خان کی حمایت کی، فوج کے خلاف گفتگو کی. ٹھیک ہے، ہر بندے کا پاکستان میں سیاسی رائٹ ہے، وہ عمران خان کی حمایت کرے، نواز شریف کی حمایت کرے، یہ سیاسی استحقاق ہے. یہ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے یہ نبی نہیں ہوتا کہ اگر یہ ہمارا معاشرہ واحد ایسا معاشرہ اور کلٹ ایک بن گیا اور ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے سیاستدانوں کے نبوت کے مقام پہ فائز کر دیا. نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، عمران خان کا جو حامی ہے وہ ایماندار ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا کرپٹ ظالم بدکار ہی کیوں نہ ہو، عمران خان کا حامی ہے وہ ایماندار ہے. اگر عمران خان کا مخالف ہے وہ بے ایمان ہے. نواز شریف کا حامی ہے تو ایماندار ہے، نواز شریف کا مخالف ہے تو بے ایمان ہے. یہ سیاستدان نبوت کے مقام پہ فائز نہیں ہوتے، ان کو سیاستدان رہنے دیجیے. لیکن ہوا کیا؟ عمران خان کی مرزا جہلمی نے حمایت کی، اس حمایت کے بعد 2 گالیاں یا 2 طعن و تشنیع وہ صحابہ کو کرے تو پی ٹی آئی کے ساتھیوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ عمران خان کی حمایت کی وجہ سے یہ جو توہین صحابہ کر رہا ہے جسٹیفائی ہے. اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیں. آپ ایک ایسا کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ کے اجتماع کے اندر ایک بچہ رسول اللہ کے والدین کے بعد سب سے افضل والدین عمران خان کو کہ کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا، تالیاں بجائی گئی ہیں. افسوس اور دکھ کی بات ہے، یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی دکھ کی بات ہے. پی ٹی آئی والے بھی کلمہ گو ہیں کہ ان کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو بندہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت آ جاتی ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کی اس وقت، اس کو نہیں روکا. اسی طرح وہ مرزا جہلمی نے خان صاحب کی حمایت کی تو اس کے بعد سے وہ مسلسل سیدنا امیر معاویہ کی توہین کر رہا ہے. اخباری صحافتی برادری کا ہے، ہم سوشل میڈیا کے اوپر علماء. اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو موقف علماء کا متفقہ ہوتا ہے کم از کم صحافی برادری کو اس کو تو اٹھانا چاہیے. علماء اہل سنت، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، متفق ہیں. جس طرح فتنہ قادیانیت کے خلاف ان کا اتحاد ہوا، ختم نبوت کے خلاف اتحاد ہوا، انکار حدیث کے خلاف اتحاد ہوا، دفاع صحابہ کے اوپر اتحاد ہوا، اس طرح اس مرزا جہلمی کے بارے میں بھی اتحاد امت ہو چکا ہے کہ یہ بندہ سیدنا امیر معاویہ سے شروع ہوا، ان کو جہنم کی طرف بلانے والا کہتا رہا، پھر کہا کیا کہنا شروع ہو گیا، یہاں سے بات تو یہاں سے شروع کی، لیکن اگلی گفتگو میں طلحہ، زبیر، امی عائشہ کو بھی جہنم کی طرف بلانے والا کہنے لگا. یہاں تک کہہ دیا کہ امی عائشہ معاذ اللہ ظالم ہے. یہ اس نے رسول اللہ کے اوپر بہتان باندھا. اور یہ سینسٹیوٹی اس سے بھی بڑی اگر ہو تو میں آج آپ کے صحافی برادری بیٹھی ہے نا، آپ سارے ساتھی پڑھے لکھے،
میں آپ کے سامنے 1 کروڑ روپے کا چیلنج کرتا ہوں، چیلنج، کہ مرزا محمد علی جہلمی کے پاس ٹائم قیامت تک ہے، اگر وہ ثابت کر دے کہ کسی یہودی نے اس 1400 سالہ تاریخ میں کبھی رسول اللہ کو کل کا چھوکرا کہا ہو، نقد 1 کروڑ روپے انعام ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائی ذمہ دار بیٹھے ہیں، نوٹ کر لیں، نقد، اللہ کی قسم کسی یہودی نے اس 1400 سالہ تاریخ میں جو یہ حوالہ دیتا ہے نا کہ رسول اللہ کے بارے میں یہودیوں نے کہا تھا یہ کل کا چھوکرا، معاذ اللہ، یہ کل کا چھوکرا ہمیں بتائے گا، یہ اس نے کہا یہودیوں کی طرف سے، حق بات کرنی چاہیے، اس نے نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے، لیکن یہ تو ثابت کرے کہ یہودی کہتے تھے۔ یہ ثابت، یہ قیامت آ سکتی ہے، نہیں کر سکتا، کسی یہودی نے آج تک نہیں کہا، اس کی زبان سے نکل گیا، پھسل گیا، ہم مانتے ہیں، اگر پھسل گیا غلطی مان لے، غلطی نہیں مانی، اڑ گیا۔ غلطی نہیں مانی بلکہ اڑ گیا۔ کہتا ہے چھوکرا جو لفظ ہے نا یہ اتنا معیوب نہیں ہے، چھوکرا اتنا معیوب نہیں ہے۔ پھر اس کو یاد نہیں تھا، اس نے ایک گفتگو میں ایک مولوی نے اس کو کہا تھا چھوکرا تو جہلم کا، تو یہ اس نے پورا کلپ بنایا تھا کہ چھوکرا بڑی گندی اور غلیظ گالی ہے، اس کو یہ یاد نہیں تھا۔ اب یہ بتائے کہ یہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں کس یہودی نے کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کل کے چھوکرے تھے؟ تو آگے جواب میں پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ فلاں مولوی نے بھی کہا ہے، فلاں نے بھی کہا ہے۔ کیا فلاں فلاں کے کہنے سے تیرا کہنا جائز ثابت ہو جائے گا؟ پھر اب دلیل یہ دیتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے کافروں کے ایسے الفاظ ذکر کیے ہیں جو اس سے سنگین ہیں، مانتے ہیں بعض الفاظ اس سے سنگین ہو سکتے ہیں، لیکن کافروں کے وہ الفاظ اللہ نے کوٹ کیے ہیں جو انہوں نے کہے ہیں، جو کسی نے کہا نہیں، تو رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بلا وجہ لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ کے، جو بندہ، آپ ایمانداری سے بتلائیے، جو بندہ صحابہ کی صلح نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، ایک ایک بات کا بطور ثبوت اگر کوئی چاہے اس کو ثبوت بھی فراہم کر سکتے، وہ کہتا ہے حضرت حسن نے پوری امت کو، یہ اتحاد امت کا داعی ہے نا کہ میں امت کا اتحاد چاہتا ہوں، حضرت حسن نے پوری امت کو سیدنا امیر معاویہ کی خلافت پہ متحد کر دیا، صلح کر لی، سارے اختلافات ختم کر لیے۔ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے حسن تے شیعی کوئی نہیں۔ اب کہاں پہ ہے وہ شیعہ؟ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حسن تے شیعی کوئی نہیں کہ انہیں معاویہ نے صلح کر لی رسول اللہ کی حدیث کے خلاف۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، رسول اللہ کی حدیث تو بخاری میں موجود ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں۔ جس بندے کو صحابہ کی صلح ہضم نہیں ہے وہ فرقوں کی صلح چاہتا ہے، ایمانداری سے بتائیے، اور لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتا میں فرقوں کی صلح چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے، وہ یہ دلیل دیکھا ہے کہ دیکھیں جی میرے خلاف اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ میرا اعداد ہے، یہ اعداد ہے کہ باعث ذلت بات ہے۔ اس سے پہلے یہ اعزاز کس کو ملا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے۔ تیرے خلاف اگر سارے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ تیرے لیے باعث اعداد نہیں ہے، یہ تیرے لیے باعث ذلت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تحریک دفاع اسلام جہاں پہ آج چند ماہ کے اندر پورے پاکستان میں 25,000 سے زیادہ کارکن بنا چکی ہے، وہاں پہ ہم یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے کارکن، ہمارا ٹارگٹ ہے 1 لاکھ کا، تو اگر 25,000 ہوئے ہیں تو ہم نے دفاع اسلام نہیں کرنا، دفاع شاعر اللہ نہیں کرنا۔ الحمدللہ اس کے خلاف تحریک پورے ملک میں چل چکی ہے، سوشل میڈیا آپ نے دیکھ لیا ہے، سڑکوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج 2 مئی کا جو پروگرام ہے اسی احتجاج کا حصہ ہے، وہاں پہ انشاءاللہ اس کی گرفتاری کے لیے آواز کو بھی اٹھایا جائے گا۔ ملک کے اندر متعدد پرچے۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، سیدنا امیر معاویہ بالفرض کسی گروہ کے نزدیک، روافض کے نزدیک قابل احترام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں جو مرضی کہیں، لیکن ایک مسلمہ اصول ہے، پاکستان میں لا ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے گھر میں اپنے دل میں جو مرضی کے، لیکن جیسے ہی آپ زبان دراز کریں گے قانون حرکت میں آئے گا، obvious بات ہے۔ ہم اگر اہل تشیع کی مقدسات کی توہین نہیں کرتے تو ان کا ہمارا مسلمہ اصول ہے، پہلے
سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے، عیسائیوں کی بھی نہیں کرنی چاہیے، یہودیوں کی بھی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بندہ مقدسات اہل سنت کی توہین کر کے کہتا میں فرقہ واریت ختم کر رہا ہوں. یہ فرقہ واریت ختم کرنے کی بات ہے کہ 1.25 کروڑ مسلمان اہل سنت جو دنیا میں موجود ہیں، ان کے نزدیک سیدنا امیر معاویہ جنتی بھی ہے، معین جنتی بھی ہیں، اور ان کے مقدسات میں شامل بھی ہیں، اور مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، اور پوری مسلمان امت کا ان کے اوپر اتفاق بھی ہے. یہ ان کے خلاف اگر زبان درازی کرے تو ادارے پولیس حرکت میں کیوں نہیں آتی، اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے صرف یہ غور کرنا کہ ایک بندہ صراحتاً توہین کرتا جا رہا ہے، تو اگر وہ عمران خان کا حامی ہے تو اس کو کھلی چھوٹ ہے صحابہ کو گالیاں نکالنے کی، اس کو گرفتار کرنا چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے ہر جگہ پہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ احتجاجی پروگرام متعدد پرچے، ایک پرچہ نہیں ہے، متعدد پرچے موجود ہیں. اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس نے خان کی حمایت کی ہے، فوج کے خلاف بولا تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ بات ذہن میں رکھیے، اس کے خلاف پرچہ 8 مہینے پہلے بھی میں نے کروایا ہوا ہے، اور 2 سال پہلے بھی میں نے کروایا ہوا ہے. اس وقت اس کی سپورٹ بہت زیادہ تھی، اب تو اس کی سپورٹ ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ چلی گئی ہے، تو اب تو موقع ہے جو نئی توہین کر رہا ہے اور نئے پرچے اس کے اوپر کٹے جا رہے ہیں. تو ہمارا یہ اب ارادہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج جو یہ پریس سے گفتگو کرنی ہے کہ اس کے خلاف آپ لوگ بھی بھرپور کردار ادا کریں، ہمارے مطالبے کو ہائی لائٹ کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک سے کوئی بندہ قانون ہاتھ میں نہ لے. ہوگا کیا اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اٹھ کے اس کو پکڑ کے خود حرکت میں ہاتھ میں قانون لے گا، پھر یہ مظلوم بن جائے گا، پھر یہ شہید مظلوم ہو جائے گا. پھر یہ ساری ہمدردیاں ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر لا موجود ہے، قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، جو بندہ توہین صحابہ کرے اس کو عمر قید کی سزا دینی چاہیے.